محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ضروری مقصد اور ایک ضروری گفتگو کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اصل مدعے کی جانب آؤں۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ابھی جلد ہی دلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے 34واں سالانہ ان کا اپنا کوئی پروگرام تھا، وہ منعقد ہوا تھا، جس میں جمعیت علماء ہند نے ہندوستان کے جو مختلف مذہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم اور ایک منچ پر جمع کیا تھا۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلم میں تو یہ لوگ خود ہی تھے، سکھ تھے، جین تھے، عیسائی تھے اور بھی دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو جمع کیا ایک پلیٹ فارم پہ۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم سب آپس میں مل جل کر کے اپنے ملک عزیز ہندوستان کو مضبوط کریں اور دھرم اور مذہب کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دھرم کو یا ایک دوسرے کی جو آستھا ہیں، عقیدت ہیں، جو مانیتائیں ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کسی قسم کے ایسے کام نہ کریں جس سے دوسروں کی حد کی عزت ہو۔ اور خود اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ پلٹ کر کے پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ القصہ مختصر تو مقصد یہ تھا کہ ایک سماجک سمرستا قائم کی جائے اور یہ ناچاکیاں نہ پیدا ہونے پائے۔ اچھی بات ہے، اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے، ایسے مقاصد ہونے چاہیے، یہاں تک تو کوئی خرابی نہیں ہے، مگر دقت وہاں پر ہوئی جب جمعیت علماء ہند کے چیف و سربراہ مولانا ارشد مدنی نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب بیان دے دیا۔ اگرچہ بیان بڑا مختصر تھا لیکن اس کے نتائج اور اس کے معنی بہت دور رس ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے دوران گفتگو یہ کہا کہ جب برہما بھی نہیں تھے، شیو بھی نہیں تھے، تو منو کس کی پوجا کرتے تھے؟ یہ کچھ ہندو مذہب کی باتیں ہیں، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ میں آگے کلیئر کر دوں گا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں یوں تو اور بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، مگر خاص طور پہ وہ ہندو اور مسلمان، چونکہ ظاہر ہے کہ ہندو ایک بڑی آبادی ہے اور اس کے بعد میں مسلمان ہیں جو عیسائیوں سے بھی ہندوستان میں زیادہ ہیں، جینیوں سے بھی زیادہ ہیں، سکھوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے انہی دونوں چیزوں کو لیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کو، اور یہ کہا کہ ہندو مذہب والے بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسری طرف بھی آپ کہیے کہ مسلمان مذہب والے بھی جو کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں رہے ہیں وہ ہندو ہیں، یعنی دونوں کا مذہب جو ہے بنیادی بیسس جو ہیں ان کے ایک ہی ہیں۔ اور بہت ساری پھر ان کی وضاحتیں جو تقریریں آئی اور لوگ پہنچے انٹرویو لینے کے لیے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ خیر وہ تو ایک لمبی گفتگو ہے، میں صرف ان کی جو نصوص ہے اور ان کے جو کلمات ہیں ان کے طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا کہ وہ انہوں نے ایک بات کہی کہ میں اپنے ہندو بھائیوں سے، اور وہ بھی میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، تو بہت کم لوگ اس بات کو بتا پاتے ہیں، یعنی ان کی مراد یہ ہوگی کہ میں نے ہندو دھرم گروؤں سے پوچھا کہ جب برہما جی بھی نہیں تھے اور بھگوان شیو بھی نہیں تھے تو اس وقت منو جو ہے کس کو پوجتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے مذہب اسلام کے اندر یہ عقیدہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پورا تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ تو پورے نصوص ہیں، اور اس طریقے سے پھر جو ہے تو جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ تو ٹھیک اسی طریقے کا کانسیپٹ جو ہے ہندو مذہب میں منو کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے سب بنے اس لیے آدمی کہتے ہیں، ایسی منو سے سب بنے اس لیے منشیہ کہتے ہیں۔ مگر ہندو مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ چاہ کر کے پتہ لگا لیں تو وہ کبھی تو فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ آخر جو ہے تو حقیقت میں ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے، اور کبھی فرق کرتے ہیں تو فرق میں جو ہے تو بات نہیں سمجھ میں آ پاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ خود مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب برہما جی بھی نہیں تھے تو منو کس کی پوجا کرتے تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ
हिंदुओं का ये मानना है, हिंदू मज़हब वालों का ये मानना है कि मनु को बनाया ही ब्रह्मा ने था, क्योंकि वो ब्रह्मा को क्योंकि हिंदू मज़हब में तीन जो भगवान हैं वो बहुत अहम माने जाते हैं, एक विष्णु भगवान, एक ब्रह्मा और एक शिव भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश आप अक्सर सुनते भी होंगे। तो उनका ये मानना है कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्मा जो हैं पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब होता है कुल कायनात, पूरी सृष्टि, ज़मीन व आसमान और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सैयारे, सितारे और जितने भी गैलेक्सी और जितने भी ये